محبین نے خواہش ظاہر کی ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ آپ بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ 470 ہجری میں جیلان کی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں۔ وقت ولادت آپ کے والد صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجلہ صحابہ ہے اور دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یا ابا صالح ان اللہ اعطاک ابنا هو ولی و ولی اللہ و محبوبی و محبوب اللہ وسیکون له شان فی الاولیاء کشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، تمہارے یہاں جو بچہ ہو رہا ہے وہ میرا بھی ولی ہے، اللہ کا بھی ولی ہے، اور میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ان کی شان ولیوں میں ایسی ہے جیسے میری شان نبی اور رسول میں۔ وہ یہ بہت بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور آپ کو دیکھنا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے آپ کو دیکھا وہ حقیقتاً آپ ہی کو دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، حدیث شریف کے اندر آیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی خبر دی تھی اور ادب بھی، تعظیم بھی کی۔ اس حوالے سے ہمارے شیخ اور ہمارے مجدد سنیوں کی آن بان شان مصنف فتاوی رضویہ آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے ہی بلکہ آپ والدہ محترمہ کے پیٹھی میں جب والدہ قرآن شریف پڑھتی تھی تو جتنے پارے پڑھے آپ اتنے پاروں کو حفظ کر لیے تھے سن سن کے ماں کے پیٹ میں۔ یہ اسٹیفن کرلیون سائنٹسٹ کا جواب بھی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہود کی عورتیں اپنے بچے کو جینیس کرنے کے لیے وہ ہوم ورک کرتی ہے، مسئلے کو سولو کرتی ہے۔ اس سے پوچھا is this for your child still in the womb? She would answer yes to train the child still in the womb۔ یہ بچے کو ٹرین کر رہی ہوں میں، اس کا جواب ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، اس سے بھی پہلے یہ تو ماں کے پیٹ میں بچے کا اخذ کرنا ہوا، بچہ باپ کی پیٹھ میں رہتا ہے تو بھی وہ متاثر ہوتا ہے اور اخذ کرتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مروان بن حکم کے باپ کو تہنیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تو اللہ و رسول کی لعنت سے مروان بھی حصہ لیا جبکہ وہ باپ کی پیٹھ میں تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے اور انہوں نے بہت بڑی بات بتائی کیونکہ آپ مجتہدہ ہے، ام المومنین ہے، صدیقہ ہے۔ حاصل یہ کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں امام حسن بصری سے لے کر امام مہدی تک غوثیت کی کرسی پر آپ ہی فائز ہیں، یعنی کس ابدال کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس کو کون سا ایریا دینا ہے، کس کو معزول کرنا ہے اور کس کو مقرر کرنا ہے، یہ فریضہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا اور بلکہ آپ یوں بھی حلال بھی نہیں کھاتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہتا نہیں، قسمیں دے کر کھانے کے لیے فرماتا۔ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا جو قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ نے پڑھائی کی ہے اور چھوٹی ہی عمر میں آپ نکل گئے تھے، والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا تھا اور آپ بغداد شریف کی طرف پڑھنے آئے تھے، تو وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سچ کی برکت سے جو رہزن لوگ ایمان لائے۔ اس وجہ سے کہا جاتا النجات فی الصدق، انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی دولت 10-20 ہزار روپے یا 10-20 روپے کے لیے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ جھوٹ سے پرہیز چاہیے، سچ بول کے مصیبت کا سامنا کرنا
یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے جھوٹ بول کر کے مصیبت بچنے سے. اس وجہ سے النجات فی الصدق بھی آیا، سچ بولے. شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ پڑھے، کتنا پڑھے اس سلسلے میں. جو ہندوستان، خصوصاً ہندوستان و پاک اور نیپال و شری لنکا، بنگلہ دیش کے جو جاہل پیر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں اور انہیں قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، عورتوں کو مارتے ہیں، تنہائی میں بیٹھاتے ہیں، مریدوں سے نذرانہ وصول کرتے ہیں، بڑے بڑے بال، 10-15 انگوٹھیاں گفٹ میں انگوٹھی دیتے لیتے ہیں، اور ہائی فائی گدی بنا کے رکھے ہیں، لگژری لائف جیتے ہیں، قدم چمواتے، پاؤں چمواتے ہیں، جبکہ شرع اسلام سے کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں. ایسے لوگ کو سبق حاصل کرنا چاہیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ خود پیرانے پیر کی فاتحہ بھی دلواتے ہیں، مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ پیرانے پیر کون تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. میں پڑھا اور 1-2 جماعت نہیں پڑھا، درس نظامی اس وقت میرے خیال میں تھا بھی کہ نہیں تھا، واللہ عالم. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں میں پڑھا، اتنا پڑھا کہ میں قطب بن گیا. حالانکہ آپ پیدائشی ولی ہیں، لیکن پڑھنے سے قطب کی طرف نسبت کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر پڑھے ولی کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. جب تک وہ اللہ و رسول کے قانون کو نہیں جانے گا، حلال و حرام کو نہیں جانے گا، تو وہ حرام سے بچے گا کیسے؟ اسے پتہ ہی نہیں حرام کیا ہے نا. اور جب پتہ نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ فرض کیا ہے. جب علم نہیں ہے فرض کا تو عمل کیسے کرے گا؟ رشتوں میں کس سے ملنا چاہیے، کس سے نہیں ملنا چاہیے. جیسے ایک پیر صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ مریدہ جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی کا باپ سے پردہ نہیں. یہ دیکھیں شیطان نے کیسا گیم کھیلا اور کیسی چال چلی. حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ہر شخص بھائی بھائی ہے، تو کسی کا کسی سے پردہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. اور ایک دوسری دلیل دوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آیا کہ مومنوں کی ماں ہے وہ. تو قرآن شریف نے ماں کہا، اس کے باوجود آپ صحابی سے پردہ کرواتے تھے اپنی زوجہ ام المومنین کو. تو جب ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تب پردہ بیٹا ماں سے پردہ کرے جو قرآن کے مطابق ماں ہے. تو یہ مرید اور پیر کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹی ہے اور پردہ نہیں کر سکتے؟ اسی کو کہتے ہیں شیطانی چال، شیطانی بہکاوا. اور یہ وہ جاہل پیر ہوتے ہیں جو علماء سے نفرت کرتے، قرآن شریف کی میننگ نہیں سمجھتے. قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اسے پتہ نہیں کہ یہ قاف کہاں سے نکلتا، عین کہاں سے نکلتا. میں یہ بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ دین کو بہت زیادہ نقصان جاہل پیروں نے پہنچایا ہے اور ڈپلیکیٹ ولیوں نے پہنچایا، ڈپلیکیٹ ولیوں کے دعوے دار جو ہوتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہے، مہاراشٹر، آپ کو گجرات، بہار، آپ کو سیمانچل، راجستھان، اور آپ کو کرناٹکا، بلکہ جتنے اسٹیٹ ہیں، میں نے کہا کئی ملکوں میں ہے، یا غیر منقسم ہندوستان میں خصوصاً ہے، ہر جگہ. اور 1-2 نہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو، اور اسٹیٹ میں تو بڑے لیول پہ ہے ہی. اور تو اس وجہ سے غوث اعظم کا یہ فرمانا میں پڑھا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور وہ لوگ عبرت حاصل نہیں بھی کرے تو پبلک کتنی بیوقوف ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں. وہ اتنا جانتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس سے ایک بات بھی اس کی پیر نہیں کرتا، پھر بھی اس کے پیر کا قدم چومتا رہتا ہے. تو یہ ذمہ داری صرف وہ ڈپلیکیٹ پیر کی نہیں، ڈپلیکیٹ ولی کی نہیں، ذمہ داری وہ پبلک کی بھی ہے. انہیں سمجھنا چاہیے اور غوث اعظم کی لائف اسٹائل پڑھنا چاہیے. غوث اعظم کی اتھینٹک پستک ہے بہجت الاسرار شریف، ان کی سوانح حیات پر جو پستک ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے. مزید کچھ باتیں یاد آئے گی یا کوئی پوچھے گا تو اس حوالے سے میں بتا دوں گا. بنیادی کچھ خاص باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وہ ہمارے لیے دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، اسلام بھی ہے، شان بھی ہے، محی الدین بھی ہے. وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ شان و شوکت ہے. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حشر میں ان کے مریدوں میں شامل فرمائے.